بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابو القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وعلی آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین سیما بقیۃ اللہ فی الارضین ارواحنا فدا وعجل اللہ تعالی فرجہ الشریف. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ الحکیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن ومن اوفی بعہدہ من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ وذالک هو الفوز العظیم. ایک درود بھیجو محمد و آل محمد کا. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. عزیزان محترم، یا لیتنی سے فوز عظیم تک کے عنوان کے تحت کچھ گفتگو آپ کی خدمت میں، کچھ عرائض آپ کی خدمت میں پیش ہوئے، اور ہماری گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ جس آیت کو سرنامہ کلام بنایا گیا ہے اس میں جس فوز عظیم کا تذکرہ ہوا ہے اس کے لیے مومنین کے اندر ایک خاص قسم کی شرط کا ذکر کیا گیا ہے کہ مومنین ہیں جو کہ فوز عظیم پر پہنچتے ہیں، اس مقام پر فائز ہوتے ہیں، در حقیقت یہ خدا کے ساتھ ایک معاملہ کرتے ہیں، ایک بیع کرتے ہیں، خرید و فروش کرتے ہیں، اپنی جانوں کو بیچتے ہیں، اپنے اموال کو بیچتے ہیں، اور خدا اس کے بدلے میں ان کو جنت عطا کرتا ہے. اور ارشاد ہوا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو خدا کے راستے میں قتال کرتے ہیں اور اس قتال کے نتیجے میں مارے بھی جاتے ہیں خدا کے راستے میں، لیکن یہ سودا اتنا بہترین سودا ہے کہ خدا کہتا ہے کہ ان لوگوں کو جو یہ کام کرتے ہیں اور یہ سودا خدا سے کرتے ہیں ان کو بشارت دے دو، اور یہی جو ہے فوز عظیم ہے. اس کے فوراً بعد کی جو آیت ہے اس میں ارشاد ہوتا ہے التائبون العابدون، یہ وہ مومنین ہیں جو یہ کام کرتے ہیں، خدا کے ساتھ یہ معاملہ کرتے ہیں. در حقیقت یہ وہ لوگ ہیں کہ جو تائبون ہیں، خدا کے راستے میں، خدا کی بارگاہ میں توبہ کرنے والے ہیں، خدا کی طرف پلٹ کر جانے والے ہیں. العابدون، اب ان کے اور خدا کے درمیان وہ رشتہ عبودیت پایا جاتا ہے، خدا کے عبد ہیں، واقعاً اپنے آپ کو خدا کے سامنے عبد سمجھتے ہیں، ذلیل سمجھتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں کہ جو الحامدون السائحون، خدا کی حمد کرتے ہیں، اس کا شکر بجا لاتے ہیں، اس کے نعمتوں کے اوپر، اس کے کمالات کو جب دیکھتے ہیں تو حمد بجا لاتے ہیں خدا کی. السائحون، جو خدا کی زمین کے اندر اس کی عبادت کی غرض سے سیر کرتے ہیں، سیاحت کرتے ہیں، اور پھر خدا کے سامنے خضوع کرنے والے راکعون ہیں، خدا کے سامنے جھکتے ہیں، تکبر نہیں ہوتا ان کے اندر، خود پسندی نہیں ہوتی، عجب نہیں ہوتا، اپنے آپ کو کسی چیز کا مالک نہیں سمجھتے، تمام کمالات کا سرچشمہ خدا کو سمجھتے ہیں، اور خدا کے سامنے خاضع ہوتے ہیں، اور خدا کے قرب کے لیے ہمیشہ آمادہ ہوتے ہیں. الساجدون، اس کے بارگاہ میں سجدہ کرتے ہیں، اپنے آپ کو اس حالت قرب کے اندر کہ جو نزدیک ترین حالت ہے کسی عبد کی اپنے خدا سے، اس حالت میں پائے جاتے ہیں کہ جہاں پہ وہ خدا کا قرب حاصل کر سکیں. الساجدون، ان تمام خصوصیات کو بیان کیا. اس کے بعد ارشاد ہوا یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ مومنین ہیں کہ جن کے اندر نہ فقط یہ خصوصیات پائی جاتی ہیں بلکہ ہم ان کو دیکھتے ہیں کہ وہ کیا ہیں. الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ، یہ امر بالمعروف کرتے ہوئے بھی نظر آئیں گے، یہ برائیوں سے روکتے ہوئے بھی نظر آئیں گے، اور خدا کی حدود کی حفاظت کریں گے. کل اس مسئلے کے اوپر، اس امر بالمعروف کے حوالے سے کچھ گفتگو ہوئی تھی، لیکن میں نے احساس کیا کہ کچھ تشنگی، یعنی میں نے خود اپنے حوالے سے محسوس کیا کہ کچھ مطالب کو مزید بہتر انداز سے بیان کیا جانا چاہیے تھا. آج اس بحث کی، اس مطالب کی کچھ تکمیل ہوگی، اور جو نکات شاید تشنہ رہ گئے ہیں اس کا بیان ہے، اور انشاءاللہ باقی گفتگو اس امور کی، ان تمام مسائل کو جس کا ذکر کیا آہستہ آہستہ اپنے تقریباً اختتامی مراحل پر آ چکی ہے. انشاءاللہ آئندہ آنے والے مجالس کے اندر اس کا ایک کنکلوژن پیش کیا جائے گا. تو وہ
الامرون بالمعروف والناہون عن المنکر کی جو بات ہے کہ امر بالمعروف کرتے ہیں اور نہی عن المنکر کرتے ہیں، ایک نقطہ جو کہ انہی دو آیات کی طرف اگر ہم غور کریں تو جو نظر ذہن میں آتا ہے کہ دیکھیں پچھلی آیت کے اندر ذکر ہوا کہ وہ لوگ جو خدا سے بیع کرتے ہیں، معاملہ کرتے ہیں، یہ کون ہیں؟ یقاتلون فی سبیل اللہ، یہ خدا کے راستے میں قتال کرتے ہیں، قتال یعنی جنگ کرتے ہیں۔ اور اس کے اندر واضح بتایا بھی گیا کہ قتال کا نتیجہ اگر نہ بھی بتاتا تو واضح ہے کہ قتال میں کیا ہوتا ہے، جب جنگ ہوتی ہے تو اس کے اندر کوئی وہاں پہ جو ہے وہ آسانیاں نہیں ہیں بلکہ مشکلات ہیں جنگ کے اندر۔ واضح طور پہ بتایا گیا کہ کیا ہے اس کے اندر، تم مارے بھی جاؤ گے، ہاں تم جو ہے تمہارے ہاتھوں سے دشمنان دین کو مارا بھی جائے گا، لیکن ایسا نہیں ہوگا کہ چونکہ تم خدا کی حزب کے اندر ہو، خدا کی پارٹی کے اندر ہو، تم خدا کی طرف سے لڑ رہے ہو، فی سبیل اللہ لڑ رہے ہو، تو تمہیں کوئی غضن نہ آئے، تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچے اس راستے کے اندر، اور خدا تمہارا محافظ ہو، اور تمہیں جو ہے اس قتال فی سبیل اللہ کے اندر، اس جہاد فی سبیل اللہ کے اندر کوئی نقصان نہ پہنچے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ جہاد فی سبیل اللہ جب کرو گے، خدا کے راستے میں جب جہاد کرو گے، بالآخر تمہیں غضن بھی پہنچے گی، تمہیں نقصان بھی ہوگا، تم مارے بھی جاؤ گے اس راستے میں، لیکن اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے۔ جب جنگ ہے تو جنگ میں جو ہے بالآخر دو طرف سے لوگ جو ہے مارے جاتے ہیں۔ بس یہ راستہ کس قسم کا راستہ ہے؟ قتال کا راستہ ہے۔ اس فوز عظیم تک پہنچنا وہ قتال کا راستہ، یعنی ایک ایسے قتال سے مراد ممکن ہے ہمیشہ اس معنی میں نہ ہو کہ ہم کہیں کہ حتماً ایک جنگ ہے کہ جو جسے کہتے ہیں ایک وار باقاعدہ اپنے تمام اسلحے کے ساتھ، اور نہیں، باقی جو امور قرآن کے اندر ہم کو نظر آتے ہیں جہاں پہ جہاد کا ذکر کیا گیا، اس کو اگر مد نظر رکھا جائے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو فوز عظیم کا راستہ ہے اس کے اندر جہاد، خدا کے راستے میں جہاد ہے، لیکن ہمیشہ ضرور نہیں ہے کہ یہ جہاد جو ہے وہ اس طرح سے ہو کہ جس کے اندر باقاعدہ اسلحے کے ساتھ۔ لیکن ایک چیز جو ضروری ہے جو علماء بیان کرتے ہیں جہاد کے اندر، وہ ایک ایسی کوشش ہے کہ جو دشمنان دین کے مقابلے میں ہوگی۔ یہ راستہ تم کو بالآخر اختیار کرنا ہے، اور اسی کے اوپر وہ تائید جو پچھلے سالوں میں بھی اس مطلب کو بیان کیا گیا، اسی مطلب کی تائید کے لیے ہم دیکھ سکتے ہیں اپنے ائمہ علیہ السلام کی سیرت کو، کہ ہر امام جو ہے وہ اس طرح سے، جس طرح سے امام حسین علیہ السلام شہید ہوئے ہیں، اس طرح سے شہید نہیں ہوا، سوائے امام علی علیہ السلام کے کہ جن کو ضربت سے شہید کیا گیا، اور امام حسین علیہ السلام کے کہ جو ایک باقاعدہ جنگ کے اندر شہید ہوتے ہیں۔ باقی ائمہ اس طرح سے شہید نہیں ہوتے، باقی ائمہ کو جو ہے سازش کے ذریعے سے، زہر کے ذریعے سے، اس طرح سے جو ہے وہ جنگ کے میدان میں جو ہے ان کو شہید نہیں کیا جاتا۔ لیکن کیا وہ ائمہ شہید نہیں ہیں؟ نہیں، واضح طور پر معلوم ہے کہ باقی ائمہ بھی شہید ہیں۔ شہید ہونے کا مطلب یہ ہے کہ بالآخر وہ ایک در حالت جنگ تھے، جہاد کی حالت کے اندر تھے، اور دشمنان خدا کے مقابلے میں برسر پیکار تھے، لیکن ان کی پیکار کا اور ان کی جنگ کا جو طریقہ تھا، وہ روش جو تھی وہ مختلف تھی۔ ہر امام نے اپنے دور کے مطابق، اپنے دور کے حالات کے مطابق اور جو ضروریات ہیں اس کے مطابق جو ہے عمل کیا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا طریقہ کچھ اور تھا، امام موسیٰ کاظم کا طریقہ کچھ اور تھا، باقی ائمہ کا طریقہ کچھ اور تھا۔ امام حسن نے جو ہے وہ صلح کر کے وہ کام انجام دیا، اس جنگ کو انجام دیا۔ ہر امام نے اپنے حالات کے مطابق جو چیز بہتر سمجھی کہ اس وقت دین کو جس کی ضرورت ہے، اور دین کے غلبے کے لیے جس کی ضرورت ہے، اور دین کے اس معاشرے میں نافذ ہونے کے لیے جس امر کی ضرورت ہے، اس کے لیے اس کام کو انجام دیا۔ اور اسی لیے جو ہے وہ دشمنان بہتر سمجھتے تھے، شاید خود اپنے دوستوں سے زیادہ دشمن اس بات سے آگاہ تھے کہ یہ جو راستہ ائمہ نے اختیار کیا ہے ان کی حکومت کے لیے اور ان کے مفاد میں نہیں ہے، اسی لیے جو ہے وہ بالآخر مجبور ہو کر جو ہے وہ جب برداشت نہیں کر پاتے تھے تو باوجود یہ کہ شناخت رکھتے تھے اور پہچانتے تھے کہ یہ نواسے رسول ہیں اور خلیفہ رسول ہیں، واقعی خلیفہ واقعی رسول ہیں، پھر بھی بالآخر جو ہے وہ مجبور ہو کے ایک وقت آتا تھا کہ اب مزید برداشت نہیں کر پاتے تھے اور ان کو شہید کر دیا جاتا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ جو قتال کی بات ہو رہی ہے اس آیت کے اندر، کہ یہ جو فوز عظیم کا راستہ ہے اس راستے سے گزرتا ہے، وہ جو ہدف ہے اس کا راستہ یہاں سے گزرتا ہے جو قتال کا راستہ ہے۔ اس کے فوراً بعد جو یعنی قتال کا مطلب واضح ہو گیا کہ ایک کوشش، ایک سخت کوشش خدا کے راستے میں کرنی ہوگی، جس کے اندر سختیاں بہت زیادہ ہوں گی۔ اب جب یہ راستہ یہیں سے گزرتا ہے، اس کے فوراً بعد جب آیت آتی ہے اس کے اندر جب ذکر ہوتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اس طرح سے ہیں، تائبون العابدون الحامدون السائحون، یہ تمام چیزیں بیان کی جاتی ہیں، اور پھر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی بات آتی ہے، تو ایک دم انسان اگر اس کو اس سیاق و سباق سے ہٹا کے دیکھے، اس کانٹیکس سے ہٹا کے اس آیت کو دیکھے، پچھلی آیت پہ نظر نہ رکھے، تو اگر ہم اس کا سرسری مطلب کریں گے تو یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی انفرادی زندگی کے اندر توبہ کرنے والے ہیں، عبادت کرنے والے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، امر بالمعروف بھی کرتے ہیں، نہی عن المنکر بھی کرتے ہیں۔ تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا ممکن ہے وہی معنی ہمارے ذہن میں آئے جو کہ عام طور پر ہمارا ذہن میں آتا ہے جب اس فریضے کی بات کرتے ہیں۔ وہ کیا معنی ہے؟
کل بھی تھوڑا سا اشارہ کیا تھا کہ ہم انفرادی امور کی طرف ہماری توجہ جاتی ہے کہ جو شخص نماز نہیں پڑھ رہا میں اس کو نمازی بنا دوں. اگر فرض کریں کوئی شخص جو ہے وہ کوئی کسی بھی برائی میں مبتلا ہے, وہ منکر میں مبتلا ہے, جھوٹ بولتا ہے, غیبت کرتا ہے, فلان مشکل میں مبتلا ہے, تو میں اس کو روکوں, اس کو بتاؤں کہ یہ چیز بری ہے, یہ چیز اچھی نہیں ہے, اپنی اولاد کو, اپنے دوستوں کو, اپنے اطراف میں جو جہاں تک میری ریچ ہے وہ کام میں انجام دیتا ہوں. لیکن تھوڑا سا انسان اگر جو ہے اس میں عمیق ہو کے سوچے, تھوڑا ڈیپ ہو کے سوچے کہ آخر یہ امر بالمعروف اور نہی از منکر اگر اتنا ہی آسان مسئلہ ہوتا تو وہ کیوں کہا گیا کہ یہ ایک وقت آئے گا کہ جو ہے وہ لوگ جو ہے ایک دوسرے کے اوپر اس کو ڈالتے رہیں گے اور پھر کوئی بھی انجام نہیں دے گا. یعنی اس کے اندر ایک ایسا مسئلہ ہے کہ لوگ اس کو کرنے سے کیوں گریز کر رہے ہیں, کیوں جو ہے وہ اس کو نہیں انجام دینا چاہتے. مشکل اس میں کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کوئی مشکل ضرور ہے اس مسئلے کے اندر. اتنا سادہ نہیں ہے کہ میں انہی امور کے اندر جو ہے میرا امر بالمعروف اور نہی از منکر جو ہے وہ گھومتا رہے. اگر یہی کام ہوتا تو کیوں جو ہے وہ اس میں کوئی مشکل نہ ہوتی. اس کے اندر جو پرہیز کیا جا رہا ہے, جو گریز کرتے ہیں لوگ اس کام کو انجام دینے سے, اس کا ربط ہم کو کہاں سے سمجھ میں آتا ہے؟ اسی پچھلی آیت سے سمجھ میں آتا ہے کہ وہ فوز عظیم کا جو راستہ ہے کہاں سے گزرتا ہے؟ قتال فی سبیل اللہ سے گزرتا ہے, جس کے اندر مارا بھی جانا ہوتا ہے اور انسان جو یہ سختی کا راستے سے گزرتا ہے. اگلی آیت میں جب بیان کیا گیا کہ یہ در حقیقت مجاہدین کو بیان کیا جا رہا ہے, مجاہدین کی تربیت کی جا رہی ہے. یہ سیدھا سادہ امر بالمعروف اس معنی میں نہیں کہ تم نماز پڑھ لو, تم یہ کر لو, تم اس غیبت کو انجام نہ دو, تم جھوٹ نہ بولو. نہیں, اس کا کوئی تعلق ہونا چاہیے, اور تعلق ہے کہ مجاہدین کس طرح سے تربیت کی جا رہی ہے, کہ جو مجاہدین ہوں گے, جو خدا کے راستے میں اس طرح سے جہاد کریں گے, یہ وہ ہوں گے جو اپنی انفرادی تربیت بھی کریں گے, اپنی خودسازی بھی کریں گے, اور معاشرے کی جو ہے اس کی جو ہے وہ اس کی ڈیولپمنٹ کے لیے اور اس کو جو ہے وہ اسلامی طریقے سے بنانے کے لیے اس کے لیے بھی کوشش کریں گے. خوب, علیکم السلام. تو جب یہ مرحلہ آئے گا کہ جب یہ ان کی کوشش ہوگی کہ انفرادی اور اجتماعی دونوں لحاظ سے جو ہے کوشش کریں, دونوں لحاظ سے جو ہے وہ اس اپنی تربیت اور معاشرے کی تربیت کا عمل ہو, تو وہاں پہ جو ہے پھر اس کا مطلب ہے کہ اس کام میں سختی ہوگی. اس کام میں سختی ہونا ضروری ہے. کیوں؟ کیونکہ قتال سے اس کا کوئی ربط ہونا چاہیے, ایک جہاد سے اس کا ربط ہونا چاہیے, اور ربط اس طرح سے ہے کہ جب دوسری طریقے سے ہم معروف اور منکر کو سمجھیں. یعنی ایک طریقہ سمجھنے کا یہ ہے کہ یہ مسئلہ سخت ہے, اس سے سمجھ میں آ سکتا ہے کہ ہم پچھلی آیت پہ غور کریں اور دیکھیں کہ اس فوز عظیم پر پہنچنے کا راستہ قتال فی سبیل اللہ اور جہاد فی سبیل اللہ کے بغیر ممکن نہیں ہے. اور اگلی آیت میں مجاہدین کی یہ صفت بیان کی جا رہی ہے کہ مجاہدین در حقیقت اس طرح کے ہوتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب یہ امر بالمعروف کرتے ہوں گے, جب ایک مجاہد ہے جس نے اپنی انفرادی طور پر جو ہے خود سازی کر لی اور اب جو ہے معاشرے کے اندر امر بالمعروف اور نہی از منکر کے لیے نکلا ہے, تو معلوم ہوتا ہے کہ اس کا امر بالمعروف اور نہی از منکر اس قسم کا ہے کہ جو قتال پر اور جو جہاد پر منتہی ہوتا ہے, کہ جس کا نتیجہ یہ ہے کہ بالآخر ایک وقت وہ آتا ہے کہ یہ ٹکراتا ہے اور ایک ایسی جنگ ہوتی ہے کہ جس کے اندر جو ہے یا وہ مارے جاتے, اس دونوں طرف کے لوگ جو ہے پھر وہ یعنی وہ آخر میں جس کا نتیجہ جو ہے وہ جہاد ہے, اس کے بغیر یعنی چارہ نہیں ہے. اب جتنا بھی کوشش کر لیں, آپ کیا مذاکرات کر لی جائے, سمجھوتا کر لیا جائے, نہیں, یہ ہو نہیں سکتا. ایمان اور کفر کا سمجھوتا نہیں ہو سکتا, یہ نہ ہونے والی بات ہے. ہم اس چیز کے انتظار میں رکھیں, حالات اس وقت اچھے ہو جائیں گے کہ جب مومنین اور کفار جو ہے وہ صلح کر لیں, تو یہ جنگوں سے اور ان مسائل سے ہماری جان چھٹے. جو اکثر کہا جاتا ہے مثلا فرض کریں ہمارے اس اسلامی جمہوری ایران کے بارے میں کہ کیوں آخر یہ لوگ جو ہیں امریکہ سے جو ہے وہ حل کریں مسئلے کو, جو ہے اتنا جو ہے دنیا کے اندر جو مشکل ایجاد کی ہوئی ہے, مذاکرات کیوں نہیں کر لیتے, کیوں نہیں, جو ہے اس میں مشکل کہاں پر ہے؟ در حقیقت ہم سمجھے ہی نہیں ہیں. یہ جو بات کرنے والا ہے سمجھا ہی نہیں, نہ اس نے اسلام کو سمجھا ہے نہ اس نے کفر کو سمجھا ہے. کس طرح سے اسلام اور کفر اصلاً 180 ڈگری کے در ان کا جو ہے فاصلہ اس طرح سے ہے, یہ کبھی بھی ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے. اگر ان کے درمیان اگر مذاکرات ہو جائیں, مذاکرات کے اندر کیا ہوتا ہے عزیزان محترم؟ مذاکرات کے اندر جب سمجھوتا ہوتا ہے, اس کے اندر دونوں طرف میں سے ہر طرف جو ہے جب تک جو ہے وہ کسی مسئلے پہ جھک نہ جائے, جب تک مذاکرات کامیاب نہیں ہو سکتے. دو لوگ ہیں, ایک اس طرف کی بات کر رہا ہے, ایک اس طرف کی بات کر رہا ہے, مذاکرات کرنے چلیں, یا تو آپ میری بات مان لیں کاملاً, یا میں آپ کی بات مان لوں کاملاً, یا دونوں تھوڑی باتیں مان لیں, ایک جگہ پہ جمع ہو جائیں. اس کے بغیر کیسے کہ مذاکرات کامیاب ہوں گے؟ اب بتائیں آپ, اسلام جو ہے کس مسئلے میں کفر کی بات مان لے؟ وہ جو کفر ہے جو خدا کے مقابلے میں جس نے قیام کیا ہے, جس نے طغیان کیا ہے, جو طاغوت ہے, جو خدا کی خدائی کو نہیں مانتا, اپنی حکومت کو چاہتا ہے, اپنی فرمان کو چاہتا ہے, اپنے
احکامات کو چاہتا ہے اس دنیا میں، وہ کس طرح سے آپ اسلام کی کون سی اس کی بات مان لے، کہ ٹھیک ہے میں میرا فلان حکم جو ہے وہ نہیں ہوگا، تمہارا حکم چلے گا. ہو سکتا ہے، تصور کریں، کہنے سے پہلے انسان سوچے تو کیا کہہ رہا ہے، کہ وہ جو طاقت ہے جس نے علم جو ہے اٹھایا ہوا ہے اس وقت اس دنیا کے اندر، مثلا طغیان کا، خدا کے مقابلے میں کفر کا اور استکبار کا، وہ قوت جو خدا کے مقابلے پر ہے، ایک وہ مملکت جس کا جو امام زمانہ کے نائب جس کے حکمران ہوں، وہ آپ کہیں کہ مثلا یہ ملک جو ہے کیوں کس طرح سے مذاکرات نہیں کر لیتا. اصلاً سوچنے کی بات ہے، اس پہ انسان ذرا سا غور کرے کہ کیا کہہ رہا ہے انسان. خیر یہ ہم اپنے موضوع سے جو ہے نقطہ، تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ مجاہدین کے اندر یہ خصوصیات ہیں، اپنے آپ کو بنایا اور اپنے معاشرے کو بنانے چلیں. بنانے جب چلیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ ایک نہ ایک پوائنٹ پہ جو ہے وہ یہ جنگ ہونی ہے، قتال ہونا ہے، اور پھر یہ معاملہ جو ہے وہ یہاں تک پہنچے گا. اس کے بغیر چارہ نہیں ہے. اگر ہم یہ سوچیں کہ ہم اس کے بغیر زندگی گزار لیں گے، اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم نے جو ہے وہ کس چیز کو نہیں سمجھا، اس مطلب کو جس کی طرف کل بھی اشارہ کیا تھا، لیکن میں نے کہا کہ تھوڑا سا شاید واضح نہیں ہو پایا تھا. ہم نے نہ معروف کو سمجھا ہے نہ منکر کو سمجھا ہے. امر بالمعروف اور نہی عن منکر کے اندر اگر ہم معروف کو سمجھ جائیں اور منکر کو سمجھ جائیں تو ہمیں خود بخود یہ پورا راستہ سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ در حقیقت ہونا کیا ہے. اور یہ جو خدا کہہ رہا ہے کہ میں بشارت دے دوں ان لوگوں کو جو یہ ڈیل کرتے ہیں، یہ آسان نہیں ہے. آسانی سے کوئی فوز عظیم پہ نہیں فائز ہو جاتا، کہ جس کو خدا کہہ رہا ہے کہ ہم نے جو ہے تمہاری جانوں کو اور نفوس کو خرید لیا ہے، تمہارے اموال کو خرید لیا ہے اور تم سے معاملہ کیا ہے، تم کو جنت دے دی. ایسی جنت دے دے گا خدا، ایسے ہی فوز عظیم پہ فائز ہو جاؤ گے. بس معلوم ہے کہ معاملہ اتنا آسان نہیں ہے. اسی لیے کہا کہ اس کام کے لیے تم کو ضرورت پڑے گی اپنے آپ کو بنانے کی، تم کو ضرورت پڑے گی توبہ کی، تم کو پلٹ کر آنا ہوگا، تم کو اپنے آپ کو دیکھنا ہوگا، اپنے دلوں سے ان بتوں کو توڑنا ہوگا جس کی بات گزر گئی، اپنے دلوں کو صاف کرنا ہوگا، پاکیزہ بنانا ہوگا. کیوں؟ کیونکہ راستہ سخت ہے، اس کے اندر تمہاری آزمائش کی جائے گی. اگر تم نے اپنے دلوں کو صاف نہ کیا ہوگا، اس کے اندر ابھی تک جو ہے تمہاری خواہشات کے بت ہوں گے، کیسے آگے جو ہے وہ خدا کے سامنے جو ہے جب وقت آئے گا اس طاقتوں سے لڑنے کا کیسے لڑو گے؟ نہیں لڑ پاؤ گے. وہ لوگ جو کربلا کے اندر امام علیہ السلام کا ساتھ نہیں دے پاتے، وہ لوگ جو جنگ صفین کے اندر اور جمل کے اندر امام علیہ السلام کا ساتھ نہیں دے پاتے، کیوں؟ کیونکہ ابھی ان مراحل تائبون و عابدون و حامدون سے نہیں گزرے. ان مسائل کو آسان نہ لیں، یہ ضروری ترین مطلب ہے. جس طرح سے بعد میں آنے والا مطلب ضروری ترین ہے اس فوز عظیم پر پہنچنے کے لیے. یعنی جس طرح سے انفرادی طور پر اگر میں نے اپنے آپ کو فردی طور پر تیار نہیں کیا ہے، میں کبھی بھی وہ اجتماعی ذمہ داری کو پورا نہیں کر پاؤں گا. اور اگر میں اس اجتماعی ذمہ داری کو ادا کرنے لگوں لیکن میں نے اپنی خود سازی نہ کی ہو، تو میں اس جنگ کے اندر بھی غلطی کروں گا، وہاں پہ بھی خیانت کروں گا، وہاں پہ بھی پیچھے ہٹوں گا، وہاں پہ بھی پسپا ہو جاؤں گا. وہ جو امام علیہ السلام کا جو کمانڈر ہے کہ جو معاویہ کے ہاتھوں بک جاتا ہے چند لاکھ درہم کے اور دینار کے بدلے میں، کیوں؟ امام کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے. امام علیہ السلام نے اس کا اپنا کمانڈر بنایا ہے، کہ جس کے بعد جو ہے امام حسن کے زمانے میں تو کس طرح سے کیوں بک جاتا ہے؟ کیونکہ اجتماعی ذمہ داری جو قتال کی ذمہ داری ہے، جہاد کی ذمہ داری، اس پہ آپ آ تو گئے ہیں لیکن آپ نے کیا نہیں کیا. وہ جو پہلا ہوم ورک تھا جو پہلے اپنے آپ کو بنانا تھا وہ نہیں کیا. اس کے بغیر جب آپ دشمن کے مقابلے میں آئیں گے چند لاکھ درہم کے بدلے اور دینار کے بدلے، بلکہ وہ تو شاید زیادہ، بلکہ اس کے بعض لوگ ہیں جو اس سے بہت کم قیمت پہ، واقعہ کربلا کے اندر آپ دیکھیں بعض لوگ کتنی کم قیمت پہ بک گئے ہیں. یعنی ہم سوچ نہیں سکتے کہ اتنا سستا سودا انہوں نے کیا ہوگا اور کتنا گھٹیا سودا کیا ہوگا. بعض لوگوں نے ہم جو مشہور ہے کہ مثلا رے کے مقابلے میں، اس مملکت رے کے مقابلے میں جو ایک زرخیز زمین سمجھی جاتی تھی اور تھی اس زمانے کے اندر ایک بڑا علاقہ تھا، اس کے مقابلے میں اپنا کو بیچا جو ان کو نہیں ملا اور جو نہیں ملنا تھا، جو امام نے پہلے بھی کہہ دیا تھا نہیں ملے گا. لیکن بعض لوگوں نے تو بہت ہی چھوٹا سودا کیا ہے، بہت ہی کم قیمت پہ اپنے آپ کو بیچ دیا، جو تاریخ کے اندر باقاعدہ بیان کیا گیا کہ کس چیز کے اوپر انہوں نے اپنے آپ کو جو ہے وہ، یعنی انسان جو ہے کیوں ہوتا ہے ایسا، انہی مراحل کے اندر انسان اپنے آپ کو نہ گزارے اور پھر توجہ نہ کرے انسان، تو آخر میں جو ہے کہیں نہ کہیں جو ہے وہ انسان جو ہے بس معروف کو معلوم ہونا ضروری ہے اور منکر کا معلوم ہونا ضروری ہے. اگر معروف کو ہمیں معلوم نہیں ہوگا اور منکر کو ہم کو معلوم ہی نہیں ہوگا کہ منکر کیا ہے، تو کس چیز کی جانب امر کرنا چاہ رہے ہیں اس لوگوں کو اور کس چیز سے روکنا چاہ رہے ہیں. بس معروف اور منکر پہ تھوڑی سی توجہ دے دیں اور اس کے بعد جو ہے بس مصائب ہیں اور وقت زیادہ نہیں ہے. عزیزان محترم، معروف یعنی کیا؟ یعنی وہ چیز جو کہ اچھی ہو، اچھائی. ایک آیت ہے قرآن کے اندر جہاں پر ارشاد ہوتا ہے کہ اسی اچھائی کو ذکر کیا جا رہا ہے. اچھائی سے ہمارے ذہن میں کیا آتا ہے؟ مثلا جو ہے کسی کے ساتھ جو ہے وہ اچھا سلوک کر لینا، کسی کے ساتھ مسکرا کے مل لینا، کسی کے ساتھ کسی کو جو ہے وہ چند پیسوں کی ضرورت ہے تو اس کے ہم نے ہاتھ میں کچھ پیسے رکھ دیے، کسی کے احترام میں اٹھ گئے، یہ تمام چیزیں جو ہیں اچھائیاں ہیں.
نماز پڑھ لینا تھوڑی وقت کے اوپر، تھوڑا یہ تمام کچھ صفحے قرآن کے مطالعہ کر لینا، یہ تمام چیزیں اچھائی ہمارے نزدیک ہے۔ خدا کیا کہتا ہے؟ آیا خدا کے نزدیک اچھائی وہی ہے؟ یعنی دیکھیں، معروف کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ معروف جس کی جانب تم امر کرنے والے ہو، جس کا امر کرنا چاہتے ہو، سمجھو، پتہ ہے تمہیں معروف کیا ہوتا ہے؟ خدا کہتا ہے کہ لیس البر، بر یعنی اچھائی، نیکی یہ نہیں ہے کہ کیا ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، کہ تم اپنا چہرہ جو ہے مشرق و مغرب کی طرف کر لو، خانہ کعبہ اس طرف ہے، ادھر ہے، تم اپنا جو ہے وہ خدا، تم نماز کے اندر جو ہے وہ چاہو کہ جو ہے وہ قبلہ رخ ہو کے جو ہے تم نماز پڑھنا شروع کر دو، تم نے سمجھا بس یہی ہے نیکی، بس معاملہ ختم ہو گیا۔ اگر یہی معاملہ ہوتا تو یہ کام تو یزیدی سپاہی بھی کر رہے تھے، مگر وہ نماز نہیں پڑھتے تھے، نماز تو وہ بھی پڑھتے تھے۔ کربلا کے واقعے سے پہلے جب تک تھوڑا مسائل، مثلا جیسے آپ کہتے ہیں ان کی فوج نے جو ہے وہ کیا کیا، امام حسین علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھی۔ بعد میں آنے والے جو ہیں وہ جب جیسے کربلا کے اندر پہنچ گیا تو پھر بلا کر ہر لشکر اپنے امام کے پیچھے نماز پڑھتا تھا، وہ ان جہنمیوں کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، امام علیہ السلام کے اصحاب جو امام کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، نماز تو دونوں پڑھ رہے تھے۔ خدا کہتے ہیں لیس البر، نیکی یہ تھوڑی ہے کہ تم جو ہے مشرق و مغرب کی طرف جو ہے وہ رخ کر لو، بس تمام شو، مسئلہ یہیں پہ آسان ختم ہو گیا۔ ولاکن البر، پھر خود بتاتا ہے نیکی دیکھو کیا ہے، ولاکن البر من آمن باللہ، نیکی تو یہ ہے کہ تم خدا پر ایمان لاؤ۔ اب ایمان کا مطلب کیا ہے؟ ایمان تو بہت سارے ہم لوگ لے آئے، اس کا مطلب ہے کہ اس ایمان حقیقی کی طرف اشارہ ہو رہا ہے کہ جس کے آثار پھر بعد میں ذکر ہو رہے ہیں۔ ایمان واقعی لے آؤ، ایسا ایمان لے آؤ، ایمان راسخ، کہ جس طرح سے جو ہے انسان اس ہر وہ چیز کو جو خدا نے کہی ہے اس کو اس طرح سے دیکھ لے جیسے اپنی آنکھوں سے جو ہے وہ دیکھ رہا ہے، اس طرح سے تمہیں یقین ہو کہ اس کے اندر کوئی شک و تردید نہ ہو۔ خدا پر ایمان لے آؤ، قیامت پر ایمان لے آؤ، والیوم الآخر، والملائکہ، ملائکہ پر ایمان لاؤ، کتاب پر، قرآن پر ایمان لے آؤ، والنبیین، جتنے بھی انبیاء ہیں ان پر ایمان لے آؤ، وآت المال، اور اپنے مال کو عطا کرو، علی حبہ، گرچہ تم اس سے بہت محبت کرتے ہو، وآت المال علی حبہ، گرچہ تمہیں بہت محبت ہے اپنے مال سے، مجھے بھی معلوم ہے، خدا کو معلوم ہے کہ تمہیں اپنے مال سے بہت محبت ہے، ایسا نہیں کہ خدا کو معلوم نہیں، کہہ رہے کہ دے دو، نہیں، معلوم ہے، سخت کام ہے۔ وآت المال علی حبہ، کس کو دے دو؟ اپنے رشتہ داروں کو، ذوی القربى والیتامى والمساکین، یتیموں کو دے دو، مساکین کو دے دو۔ ہم لوگ دیکھیں ہمارا مشکل تو یہاں پر ہے، ابھی تو ہم لوگ کیا سوچیں، کس چیز کی بات کریں اور کس فوز عظیم کی بات کریں جس معاشرے کے اندر یتیموں کو ان کا مال، یعنی یہاں تو کہا جا رہا ہے کہ اپنے مال میں سے ان کو دے دو، یہ تھوڑی کہا جا رہا ہے کہ یتیموں کا مال ان کو دے دو، نہیں، اپنا مال جو تمہیں بہت عزیز ہے اس کو دے دو، ان لوگوں کو، یتیموں کو دے دو۔ مثلا جس معاشرے کے اندر یتیموں کا ان کا مال کھا لیا جاتا ہو، وہ کس طرح سے جو ہے ہم والیتامى والمساکین وابن السبیل، جو خدا کے راستے میں جو لوگ جو ہیں وہ درماندہ ہیں، اور والسائلین، اور پھر رکاب، جو تم سوال کرنے والے ہیں، جو رکاب، جو عبد ہیں، جو غلام ہیں، ان کو آزاد کرنے کے لیے اس مال کو خرچ کرو۔ اسی طرح سے یہ وہ لوگ کون ہیں؟ یہ بر کیا ہے؟ نماز کا قائم کرنا ہے، نماز پڑھنا نہیں ہے بر معاشرے، خود بھی نماز پڑھو، اقامہ نماز کرو، معاشرے کو نمازی بناؤ، معاشرہ نمازی ہونا چاہیے، نماز پڑھنے والا نہیں، معاشرہ نمازی ہو جائے، اس معاشرے کے اندر نماز اقامہ ہو جائے، یعنی اپنی تمام اس پوری روح کے ساتھ جو ہے اس معاشرہ جو ہے ہم کو نمازی نظر آئے، یعنی جس چیز کے لیے جو نماز رکھی گئی تھی، اس عبودیت کے مظہر کے لیے کہ انسان جو ہے اپنا سر خدا کے سامنے جھکا دے، تسلیم کے طور پر، خدا سے راضی ہونے کے عنوان سے، اس طرح سے پورا معاشرہ جو ہے خدا کے سامنے سر جھکا دے۔ جب ایسا معاشرہ ہو جائے گا تو کیا ہوگا عزیزان محترم؟ وہ کتنا عزیز معاشرہ ہوگا جو خدا کے سامنے اس طرح سے تسلیم ہو جائے، اس کا ہم سوچ نہیں سکتے۔ یہ خدا چاہتا ہے، کہتا ہے بر یہ ہے کہ تم اس طرح سے کام کرو، اس پورے معاشرے کو جو ہے وہ اس میں اقامہ صلاۃ کیا جائے، وآت الزکوٰۃ، زکوٰۃ کو۔ اب دیکھیں یہ بھی ایک اچھا نقطہ ہے، وآت الزکوٰۃ، ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ ہم نے جو اپنے مال میں سے زکوٰۃ و خمس کو دے دیا، واجبات مالی ادا کر دیا، اب ہماری گردن میں کچھ نہیں، بس باقی جو ہے وہ ختم ہو گیا۔ خدا نے پہلے ہی کس چیز کا ذکر کیا تھا؟ وآت المال علی حبہ، اپنے مال کو دے دو گرچہ تم اس سے بہت محبت کرتے ہو، تمام بعض اس کے مصادیق جو اہم ہے اس کو ذکر کر دیا، پھر دوبارہ کہہ رہے زکوٰۃ۔ اس کا مطلب ہے کہ زکوٰۃ جو تمہیں حقوق مالی واجب ہیں وہ تو ہیں ہی ہیں، اس کے علاوہ بھی تم کو دینا ہے۔ اگر کوئی تم سے جو ہے جو بعض آیت میں ہم کو ملتا ہے کہ تمہارے مال کے اندر سائلین کے لیے حق کے معلوم ہے، ان کا حق ہے، اس کے اندر حق رکھتے ہیں وہ اس کے اندر، یعنی اگر ہم اس کو نہ دیں تو ہم نے اس ایک طرح سے غصب کیا ہوا ہے۔ بس زکوٰۃ کو، والموفون بعہدہم،
اور وہ جو جب وعدہ کرتے ہیں، عہد کرتے ہیں، تو اس کو پورا کرتے ہیں۔ ایک دفعہ وفائے بعہد یہ ہے کہ میں نے آپ سے وعدہ کیا ہے کہ میں کل اس ٹائم پہ جو ہے وہاں پہنچ جاؤں گا، مجھے بھی ایک وعدہ ہے، ٹھیک ہے۔ ہم تو اس وعدے کے اندر بھی کتنی خلاف ورزی کرتے ہیں اور اس کو کوئی مسئلہ ہی نہیں سمجھتے، کوئی ایشو نہیں سمجھتے۔ یہ بھی وفائے بعہد کی ایک مثال ہے نا، جو وعدہ کرتے ہیں پورا کرتے ہیں۔ بچے سے کہا میں یہ کام کر دوں گا، اور پھر جو ہے وہ تو جیسے کہتے ہیں نا کہ ہم اپنی زبان میں ٹوپی پہنانا اور مثلا بیوقوف بنانا اور احمق بنانا، ہم سمجھتے ہیں بڑا تیر ہم نے مار لیا اس کو، جو ہے وہ ہاں دکاندار ہے جو فرض کریں کوئی بزنس مین ہے کوئی ہے جو کتنی زیادہ اس طرح سے ہوتا ہے، ہاں کل آپ کا کام ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، فردہ ہو جائے گا، اس کو معلوم ہے کہ نہیں کرنے والا ہے، لیکن جو ہے وہ ٹالنے کے لیے اور جو ہے وہ تو والموفون بعہدہم۔ لیکن یہاں پہ کیا اسی عہد کی بات ہو رہی ہے؟ نہیں، ہر قسم کا عہد۔ اہم ترین عہد کیا ہے؟ وہ جو تم نے اپنے خدا سے کیا ہے۔ وہ عہد کیا ہے؟ وہ عہد جو کہ خدا نے تم سے لیا تھا کہ کیا؟ کہ تم میری عبادت کرو گے اور شیطان کی عبادت نہیں کرو گے۔ یہ وہ اہم ترین عہد ہے، اور جس کا خدا نے سب انسانوں سے اقرار کیا تھا کہ کیا تم قبول کرتے ہو کہ میں تمہارا رب ہوں، اور سب انسانوں نے کہا تھا کہ ہاں۔ تو سب انسانوں نے اس عہد کیا تھا کہ ہاں ہم تیرے بندے ہیں اور تیری ہی بات مانیں گے اور شیطان کی پرستش نہیں کریں گے۔ یہ وہ عہد ہے، اس کو بھی تم کو پورا کرنا ہے، اور اہم ترین عہد یہ ہے کہ جو ہم نے خدا سے کیا ہے، اور وہ عہد امامت جو ہم نے ائمہ علیہ السلام سے کیا ہے۔ یہ تمام، یہ جو دین کا عہد ہے جو ہماری گردن کے اوپر ہے، اور اس کی حفاظت کا جو عہد ہے جو ہماری گردن کے اوپر ہے، یہ تمام عہد ہیں۔ والموفون بعہدہم، اپنے عہد کو وفا کرتے ہیں، اذا عاہدوا، والصابرین فی البأس والضراء وحین الباس، اور کب صبر کرتے ہیں؟ مشکلات میں صبر کرتے ہیں، بیماریوں میں صبر کرتے ہیں، ہر قسم کی تنگیوں میں صبر کرتے ہیں، اور جنگوں کے اندر جب حالات اس طرح کے ہو جائیں کہ جب جنگ ہوتی ہے اس کے اندر، میدان جنگ کے اندر صبر اور استقامت کے بغیر تو کوئی جنگ جو ہے وہ جنگ نہیں ہے، مقام ہی صبر استقامت کا ہے۔ ان تمام امور کے اندر صبر کرتے۔ اب دیکھیں یہ جو خصوصیات بیان کی جا رہی ہیں، بر کو کیا کہا؟ بر وہ نہیں ہے تم سمجھ رہے ہو کہ چہرہ ادھر ادھر کر لینا بس تم نے کہا کہ مسئلہ آسان ہو گیا، نہیں، بر یہ ہے نیکی۔ اس کا مطلب معروف اگر ہم سمجھنا چاہتے ہیں، معروف کیا ہے خدا کے نزدیک، نیکی کیا ہے خدا کے نزدیک، یہ تمام چیزیں نیکیاں ہیں۔ اب تم کو اس کے طرف امر کرنا ہے، امر بالمعروف کرنا ہے۔ اب انسان سوچے کہ میں ان تمام امور کی طرف جب امر کرنا شروع کروں گا تو کیا معاملہ آسان رہے گا؟ جب میں جو ہے وہ عہد کی بات کروں گا کہ جو تم نے عہد کیا تو خدا سے اس پہ باقی رہو، تو وہ عہد کیا تھا؟ میں خدا کی پرستش کروں گا، اس کے مقابلے میں جو بھی غیر خدا اس کی پرستش نہیں کروں گا۔ جیسے ہی میں اس عہد کو یاد کروں گا اور اس پہ جو ہے وہ عمل کرنے کی کوشش کروں گا، وفا کرنے کی کوشش کروں گا اس عہد پہ، تو معاملہ کہاں تک پہنچے گا؟ کہیں نہ کہیں جا کے وہ اسی کتال پہ پہنچے گا، کیونکہ میرا عہد یہ ہے کہ میں خدا کی بات مانوں، غیر خدا چاہتا ہے کہ میں اس کی بات مانوں۔ جب میں سمجھوتا نہیں کروں گا، جب مذاکرات نہیں ہوں گے، جب یہ تمام باتیں نہیں ہوں گی، اپنے عہد پہ باقی رہوں گا، ڈٹا رہوں گا، وفا کروں گا، تو معاملہ اسی کتاب پہ پہنچے گا۔ اور پھر معاملہ اگر اس میں تم کامیاب ہوتے ہو اور پھر خدا سے وہ معاملہ کرتے ہو اور پھر اپنے جانوں اور نفوس کو بیچ ڈالتے ہو، تو پھر جو ہے فوز عظیم کی بات آئے گی۔ بس یہاں پہ بھی آخر میں یہ اولئک الذین صدقوا اولئک المفلحون، یہی وہ لوگ ہیں جو صدقوا، جو اپنے عہد کو پورا کرتے ہیں، جو خدا سے انہوں نے عہد کیا ہے اس کو جو پورا کرتے ہیں، اور تمام ان امور کے اندر صبر کرتے ہیں، استقامت دکھاتے ہیں، یہ لوگ صادق ہیں۔ صادق کا مطلب یہ نہیں کہ میں جو ہوں ہر یعنی قول کے اندر صادق ہوں، جھوٹ نہ بولتا ہوں، وہ ایک معنی ہے صادق کا، لیکن خدا کہہ رہے یہ در حقیقت صادق کا حقیقی معنی جاننا چاہو تو یہ ہے کہ ان تمام مراحل کے اندر جو صبر کرتے ہیں، اپنے عہد سے وفا کرتے ہیں، ان تمام امور کو انجام دینے والے ہیں، انہوں نے در حقیقت تصدیق کی ہے، یہ ہے صادق۔ اور اولئک هم المفلحون، اور یہی لوگ جو ہیں کامیاب ہیں۔ یہاں پہ مفلحون کا لفظ استعمال کیا، وہاں پہ جو فوز عظیم کی بات آئی تھی۔ فیضان محترم، یہ اس طرح سے جب ہم معروف کو نہیں پہچانیں گے، جب ہم منکر کو نہیں پہچانیں گے، تو ہم اس راستے کی سختی کو نہیں پہچانیں گے، پھر ہم کو سمجھ بھی نہیں آئے گا کہ جو ہے وہ کیوں یہ اہم ترین فریضہ ہے اور کیوں اس فریضے کے ذریعے سے بقا ہے دین کی۔ تھوڑا سا انسان کو جو ہے غور کرنے کی ضرورت ہے ان امور کے اوپر۔ فیضان محترم، بس آج ذکر کرنا ہے ایک عظیم قربانی کا، اور سخت ہے واقعاً اس شخصیت کا ذکر کرنا بہت سخت ہے، اور خاص طور پر مجھ جیسے شخص کے لیے کہ یعنی آپ لوگ سے میں واقعی درخواست کروں گا کہ جب مصائب کے اندر خود سے کوشش کریں کہ امام علیہ السلام کے ان واقعات پہ غور کر کے خود ہی گریہ کرنے کی کوشش کریں۔ میرے اندر اتنی توانائی نہیں ہے کہ میں اپنے الفاظ سے اور جو ہے وہ اس میں بہت زیادہ کامیاب ہو سکوں، لیکن خود انسان جب سوچتا ہے کہ کیا ہوا ہے
مقام پر اور کن مصائب سے امام علیہ السلام جو ہیں وہ دوچار ہوئے ہیں، اور ہر اس شخصیت کا جس کا ذکر آتا ہے اس کے بارے میں انسان ذرا غور کرے تو انسان جو ہے وہ اس عظیم عبادت کے اندر، وہ عظیم عبادت جو امام علیہ السلام پر گریہ کرنا ہے، امام علیہ السلام پر اشک بہانا ہے، اور ایک انسان اگر محسوس کرتا ہے کہ اس کو وہ رونا چاہتا ہے تو اس رونے کو کنٹرول نہ کرے، نہیں، جب انسان جو ہے جب روتا ہے اچھی طرح سے اس کے جو ہے اپنے جذبات کا اظہار کرتا ہے تو اور بھی جو لوگ مجلس میں موجود ہیں جب اس کو دیکھتے ہیں تو وہ بھی اپنے اس جذبات کا جو ہے کھل کے اظہار کرتے ہیں۔ عزیزان محترم، یہ محفل جس کے اندر امام علیہ السلام پہ گریہ کیا جائے ایک عزیز محفل ہے، بعض ہستیوں کے نزدیک بہت عزیز ہے۔ یہ عشق جو ہماری آنکھوں سے جاری ہوتے ہیں بہت عزیز ہے۔ ان آنسوؤں کو کوشش کریں کہ ان شبوں کے اندر انسان جتنا زیادہ گریہ کر سکے۔ عزیزان محترم، ایک عظیم شخصیت 8 محرم کی شب ہے، حضرت عباس علیہ السلام کا تذکرہ ہوتا ہے۔ کون عباس؟ قمر بنی ہاشم۔ قمر کسے کہتے ہیں عزیزان محترم؟ چاند کو۔ اتنا خوبصورت ہے یہ جوان کہ بنی ہاشم کا چاند کہا جاتا ہے اس کو۔ ایک 34 سالہ جوان، ایک رشید جوان، امام علیہ السلام کا وہ عزیز بھائی جس سے بہت محبت کرتے ہیں۔ امام علیہ السلام نے خاص طور پر عقیل سے کہا تھا کہ میں چاہتا ہوں ایک ایسے قبیلے سے، ایک سی خاتون سے شادی کروں جس سے ایک بہادر بچہ میرے یہاں متولد ہو۔ اسی دن کے لیے شاید اس بچے کا انتظار تھا کہ ایک دن ضرورت پڑے گی میرے حسین کو، ایک دن ضرورت پڑے گی امامت پر قربان ہونے کے لیے۔ کتنا پہلے سے امام علیہ السلام نے انتظام کیا۔ آج کربلا کے اندر یہ شخص رشید ہو چکا ہے، جوان ہو چکا ہے، اپنے امام علیہ السلام پر اپنی جان و ہر چیز کو قربان کرنے کے لیے آمادہ ہے۔ یہ فقط خود نہیں اس میدان میں آیا ہے بلکہ اپنے ساتھ ان کے 3 اور بھائی بھی ہیں، جعفر و عبداللہ و عثمان، سب کچھ اپنے ساتھ لے کر آئے ہیں۔ جو کچھ قربان کر سکتے ہیں اپنے آپ اپنے لیے قربان امام علیہ السلام پر قربان کرنے کے لیے لے کر آئے ہیں۔ عزیزان محترم، 9 محرم کے دن ایک عجیب واقعہ پیش آتا ہے۔ شمر کی جانب سے، اس ملعون کی جانب سے امان نامہ آتا ہے۔ حضرت عباس پہ شاید سخت ترین مرحلہ جو گزرا ہو اس پورے دوران وہ یہ تھا کہ شمر نے جب خیمے کے باہر آ کے حضرت عباس کو صدا دی۔ اب دیکھیں، اگر دشمن میں سے کوئی اور پست ترین لوگوں میں سے کوئی اور بہت زیادہ ملعون لوگوں میں سے کوئی آپ کو پکارے تو آپ کا سر جھک جاتا ہے کہ کون ہے جو مجھے پکار رہا ہے۔ وہ جو سخت ترین دشمن ہے امام علیہ السلام کا، وہ عباس کو خطاب کر رہا ہے کہ تم میرے قبیلے والے ہو، میں تمہارے لیے امان نامہ لے کر آیا ہوں۔ حضرت عباس علیہ السلام جواب نہیں دینا چاہتے، لیکن امام علیہ السلام کو دیکھیں، امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ عباس جاؤ جواب دو، چاہے وہ فاسق ہی کیوں نہ، اس کو جواب دو۔ امام حضرت عباس علیہ السلام باہر آتے ہیں۔ شمر کہتا ہے میں تمہارے لیے امان نامہ لے کر آیا ہوں، اگر تم چاہتے ہو اپنی جان بچا لو، تمہیں کچھ نہیں کہا جائے گا، یہاں سے چلے جاؤ۔ حضرت عباس کہتے ہیں اس امان نامے پر، اس امان پر لعنت ہو، میں اپنے امام کو چھوڑ کر چلا جاؤں، میں اپنے امام کو چھوڑ کر چلا جاؤں۔ نہیں پہچانا یہ کون باوفا شخصیت ہے، یہ کون وفادار ہے جس کو امام علیہ السلام جب زیارت کے اندر یاد کرتے ہیں تو خاص طور پر بابصیرت کہہ کے یاد کرتے ہیں۔ یہ عباس کی شخصیت کو کوئی کم شخصیت نہیں ہے، ایک باوفا بابصیرت انسان۔ شب عاشور جب آتی ہے اور امام علیہ السلام اپنی بیعت کو اٹھا لیتے ہیں تو سب سے پہلے جو شخصیت کھڑے ہو کے امام علیہ السلام سے اپنی وفاداری کا اعلان کرتی ہے حضرت عباس ہیں۔ نہیں معلوم جب بی بی زینب حضرت عباس کو دیکھتی ہوں گی تو کتنی امید ہوتی ہوگی، کتنا اطمینان ہوتا ہوگا کہ ہاں ان تمام مسائل کے اندر، ان تمام مشکلات کے اندر میرا بھائی عباس ہے۔ اور جب عاشور کا دن آیا ہوگا اور ایک ایک کر کے بنی ہاشم اور اصحاب نے اپنی قربانیاں دی ہوں گی اور بی بی زینب دیکھ رہی ہوں گی کہ ایک ایک کر کے اصحاب کم ہوتے چلے جا رہے ہیں اور میرا بھائی اکیلا رہتا چلا جا رہا ہے، لیکن جب تک عباس ہوں گے نہیں معلوم کس محبت سے عباس کو دیکھتی ہوں گی کہ ہاں کوئی ہے کہ جو حسین کی حفاظت کرنے والا ہے۔ لیکن ایک وقت وہ بھی آیا ہوگا کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ اب فقط اس کربلا کے اندر یا امام حسین ہے یا حضرت عباس ہیں اس فوج کے اندر، اب یہی 2 لوگ ہیں جو بچ گئے ہیں۔ امام علیہ السلام کا فقط ایک بھائی ہے، وہی فوجی ہے، وہی سپہ سالار ہے، سب کچھ وہی ہے جو بچ گئے، جب اجازت لینے کے لیے آئے ہوں گے۔ نہیں معلوم امام نے کس طرح سے حضرت عباس کی جانب نگاہ کی ہوگی
حضرت عباس نے کس طرح سے امام حسین سے اجازت مانگی ہوگی، کس طرح سے اجازت مانگی ہوگی کہ اپنے بھائی کو اکیلا چھوڑ دوں، لیکن بلا کر اس کام کو انجام دینا ہے۔ آخر پانی کو طلب کرنے کے لیے، پانی کو بچوں کو پلانے کے لیے اجازت ملتی ہے کہ جاؤ اس پانی کو لے کر آؤ۔ حضرت عباس علیہ السلام اس مشکیزے کو اٹھاتے ہیں، اس مشکیزوں کو اٹھا کے نہر کا رخ کرتے ہیں، تیزی سے اس نہر کی طرف جاتے ہیں، لشکر اشکیا کو دور کرتے ہیں، بلاخر کامیاب ہو جاتے ہیں کہ اپنے گھوڑے سمیت اس آب کے اندر جائیں، اس پانی کے اندر جائیں۔ یہاں اتنا پانی کے اندر جاتے ہیں کہ گھوڑے کا شکم پانی سے ٹکرانے لگتا ہے۔ ایک دفعہ دشمن دیکھتا ہے کہ پانی چلو میں پانی کو لیا، اپنی مٹھی میں پانی کو لیا اور اپنے منہ کے نزدیک لے گئے، لیکن دیکھا کہ فوراً ہی اس پانی کو پھینک دیا۔ نہیں معلوم عباس نے کیوں ایسا کام کیا، لیکن کچھ اشعار ایسے پڑھے جس سے معلوم ہوتا ہے، عباس کہتے ہیں کیسے ہو سکتا ہے تمہارا امام پیاسا ہو، ہے عباس یہ وفا کے خلاف ہے عباس یہ غیرت کے خلاف ہے کہ تم پانی پی لو۔ عباس مشکیزوں کو پر کرتے ہیں اور خیمے کی جانب تیزی سے جانا چاہتے ہیں۔ ایک ایسے راستے کو انتخاب کرتے ہیں، جس راستے سے آئے تھے اس سے مختلف راستہ انتخاب کرتے ہیں۔ جس راستے سے آئے تھے وہ ایک میدان کا راستہ تھا، لیکن اب جب واپس جانا چاہتے ہیں نخلستان کو انتخاب کرتے ہیں۔ کیونکہ اب ایک اہم امانت ان کے ہاتھ میں ہے، اب ایک قیمتی چیز ان کے ہاتھ میں ہے، اب وہ آب ان کے ہاتھ میں ہے کہ جس کو وہ پیاسی سکینہ تک پہنچانا چاہتے ہیں، پیاسے بچوں تک پہنچانا چاہتے ہیں تاکہ کچھ ان کے لب تر ہو جائے۔ اس مشکیزے کو لیا، خیام کا رخ کیا۔ کچھ دیر بعد حضرت عباس علیہ السلام کا رجز جو ہے وہ تبدیل ہوتا رہتا ہے۔ اس رجز کے تبدیل ہونے سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عباس پہ کیا گزر رہی ہے۔ پہلے کچھ اشعار پڑھتے ہیں، کہتے ہیں کہ عباس تیرا سیدھا ہاتھ، تیرا دایاں ہاتھ کٹ گیا تو کیا ہوا، میں اسی طرح سے دین خدا کی حمایت کرتا رہوں گا۔ کچھ دیر بعد پھر رجس میں تبدیلی آتی ہے، کہتے ہیں عباس تیرا بایاں ہاتھ کٹ گیا تو کیا ہوا۔ اپنے اس مشکیزے کو، اس امانت کو اپنے دہان میں لیتے ہیں اور تیزی سے خیام کا رخ کرتے ہیں، لیکن ایک تیر آتا ہے اس مشکیزے میں پیوست ہو جاتا ہے۔ وہ امانت کربلا کی سرزمین پر بہہ جاتی ہے۔ نہیں معلوم جب سکینہ کو اطلاع ملی ہوگی تو کیا ہوگا، کس طرح سے اس خبر کو سنا ہوگا، لیکن اس سے پہلے امام علیہ السلام کو جب آواز آئی اور بھائی نے بھائی کو طلب کیا، جب بھائی کو پکارا، امام علیہ السلام نے وہاں صدا دی کہ اب میری کمر ٹوٹ گئی۔ امام علیہ السلام نے کبھی ہی نہیں کہا، لیکن عباس کے چہرے پر فرماتے ہیں میری کمر ٹوٹ گئی۔ اور یہ خبر جب یہ اذان محترم کربلا کے اندر جتنے بھی مجاہدین ہیں جب زمین پر آتے ہیں، بلاخر ان کے ہاتھ موجود ہیں، لیکن وہ واحد شہید ہے۔ نہیں معلوم کس طرح سے سرزمین کربلا پر آیا ہوگا جس کے ہاتھ نہیں ہوں گے، جس کا زخمی ہوگا جب زمین پر آیا ہوگا۔ یہی وجہ ہے جب مدینہ کے اندر ام البنین کو خبر دی جاتی ہے کہ تمہارے عباس کو شہید کر دیا گیا، تعجب سے کہتی ہے کہ میرے عباس کو شہید کر دیا گیا۔ ہاں، تمہارے سر پر ایک وار کیا گیا ہوگا اور تمہارے ہاتھ نہیں ہوں گے کہ تمہارے جس سے تم دفاع کر سکتے۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ خدایا ہماری اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما۔ اے خدا ہمیں سچے معنوں میں، صحیح معنی میں ناصران امام حسین علیہ السلام میں سے قرار دے۔ اے خدا ہمیں اپنے وقت کے امام کی نصرت کرنے والوں میں سے قرار دے۔ اس زمانے میں ہماری ذمہ داریوں کو بہترین طرح سے سمجھنے، اس کو بہترین طرح سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے خدا مومنین و مومنات جو مشکلات میں گرفتار ہیں ان کی گرفتاریوں کا آسان فرما، جو بیماری میں مبتلا ہیں ان کو شفا کامل اور عاجلہ نصیب فرما۔ اے خدا بانیان مجلس کی مرحومین کی مغفرت فرما۔ اے خدا وہ مومنین جو اس سال ہمارے درمیان نہیں ہیں ان سب کی مغفرت فرما۔ اے خدا ہمیں اس عزتداری کو قائم رکھنے کے لیے جتنا بھی جو کچھ بھی ہم سے ہو سکتا ہے اس کو بہترین انداز میں انجام دینے کی توفیق عطا فرما۔ اے خدا اس خون پاک کے انتقام کے لیے اپنے آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، پھر ہمیں ان کے بہترین اصحاب و انصار میں شامل فرما۔ ماتم حسین۔